وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کا استعفیٰ آج کسی بھی وقت متوقع. نئے وزیر اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کی مراد بر آنے کا امکان. بلاول کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا. مقبوضہ وادی میں 17 روز بعد کرفیو ختم. موبائل فون انٹرنیٹ سروس تاحال بند. اور انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ کا حساب دوسرے ٹیسٹ میں چکتا کر دیا. شاہینوں کی ایک نہ چلی. آئندہ غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. شائقین کا مشورہ. بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں. آج کا دن سندھ میں بڑی تبدیلیوں کا دن ثابت ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سندھ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت اعلیٰ کے لیے نئے نام کا اعلان اور صوبائی کابینہ میں تبدیلیوں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ نئے وزراء کے ناموں کا بھی اعلان آج ہی متوقع ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں، اہم خبر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت آج پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح اجلاس ہونا ہے اور سندھ حکومت میں بڑی تبدیلیاں کی جانی ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امین شاہ سے. امین، یہ اہم ترین اجلاس جو سندھ کی آنے والی سیاست کا فیصلہ کرے گا کب شروع ہوگا؟ جی، پیپلز پارٹی کا اہم ترین اجلاس آج شام بلاول ہاؤس میں چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہو رہا ہے. آج کے اجلاس میں نئے وزیر اعلیٰ سندھ کی نامزدگی کا باضابطہ طور پر امکان ہے. نئے وزیر اعلیٰ کو نامزد کیا جائے گا. اس کے علاوہ موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ پیپلز پارٹی کی دبئی میں جو ہونے والا مشاورتی اجلاس تھا اور قیادت نے جو فیصلے کیے تھے اس کے مطابق وہ آج میں اپنا استعفیٰ اور اپنی کابینہ کا استعفیٰ جو ہے وہ آج پیش کریں گے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو. اس کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق رائے ہوگا اور پھر نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کی جائے گی. آج کے اس اجلاس میں نئی سندھ کابینہ کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی. اس کے لیے بھی نام جو ہے وہ تجویز کیے جائیں گے. یہ اجلاس رات کو 8:30 بجے بلاول ہاؤس میں شروع ہوگا. پیپلز پارٹی کے جو ارکان بیرون ملک ہیں وہ بھی اب وطن آنا شروع ہو گئے ہیں. انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر وطن واپس پہنچے. نثار کھوڑو بھی لندن سے جو ہے وہ آج پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ منظور وسان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. دیگر جو ارکان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور آج کے اجلاس میں دبئی میں ہونے والی مشاورت کے مطابق جو پلان تیار کیا گیا تھا اس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ اپنا استعفیٰ پیش کریں گے. تو نئے وزیر اعلیٰ جیسا کہ مراد علی شاہ کا نام لیا جا رہا ہے اور انہوں نے گورنر سندھ سے اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے پہلے ہی شروع کر دی ہیں اور مشاورت کا عمل بھی کیا ہے صوبے میں نئی کابینہ کے حوالے سے. تو توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا نام آج رات ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نامزد کر دیا جائے گا. صحیح امین شاہ، بہت شکریہ ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے پیپلز پارٹی کا اہم ترین اجلاس آج بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا اور منصب کے لیے وزیر خزانہ سندھ مراد علی شاہ سب سے زیادہ فیورٹ ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کسی بھی وقت مستعفی ہو جائیں گے. سندھ میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ تو ہو گیا. اب وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا اس کا اعلان ہونا باقی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج رات 8 بجے کراچی میں ہوگا. اجلاس کی صدارت پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں سید قائم علی شاہ وزارت اعلیٰ کا منصب چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کریں گے اور استعفیٰ گورنر سندھ کو بھیجا جائے گا. اجلاس میں نئے وزیر اعلیٰ کے نام کی منظوری بھی دی جائے گی جس کے لیے سید مراد علی شاہ کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے. تاہم ان کی جگہ آغا سراج دورانی یا منظور وسان بھی ہو سکتے ہیں. حتمی فیصلہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے. اجلاس میں نئی کابینہ کے اراکین کے نام اور ان کے قلمدانوں کے بارے میں بھی غور کیا جائے گا. بلاول بھٹو نے شرجیل میمن اور اویس مظفر کے علاوہ پیپلز پارٹی کے تمام اراکین سندھ اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی ہے. اور اب بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی، جہاں بھارتی افواج کے مظالم ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ساتھ ہی بھارت کی ہٹ دھرمی کی ایک اور مثال سامنے آ گئی ہے. بھارت نے بالآخر مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت کا اعتراف کر لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ نئی دہلی میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے سربراہ درگا پرساد نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا اقرار کر لیا ہے. درگا پرساد کہتے ہیں کہ نہتے کشمیریوں پر
پلیٹ گنز کے استعمال پر صرف افسوس ہے، ہم نے کشمیریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور درگار پرساد نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر میں ان گنز کے استعمال پر چونکنے والی کیا بات ہے، دنیا بھر میں اس کا استعمال عام سی بات ہے اور ہم کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ وجہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتائی ہے۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک صورتحال مقبوضہ کشمیر میں، جہاں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے مزید 4 کشمیریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوجی مقبوضہ وادی میں سرچ آپریشن کے دوران کشمیری نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم جاری، کرفیو اٹھا لیا لیکن کشیدگی بدستور برقرار۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ایک بار پھر جھوٹے انکاؤنٹر کا ڈرامہ رچا کر مزید کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع کپواڑہ میں کشمیریوں کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا، جس کے بعد کشمیر میں شہید افراد کی تعداد 60 ہو گئی ہے اور متعدد افراد زخمی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 17 دن بعد وادی کے تمام اضلاع سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے، تاہم موبائل فون، ٹیلی فون، ٹرین سروس تاحال معطل ہے۔ گزشتہ روز حریت رہنما سید علی گیلانی کی گرفتاری کے بعد وادی میں 3 روز تک ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا۔ وادی میں تمام تعلیمی اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ حریت رہنما کی کال کے مطابق کل گام میں مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو فوری خبر دیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما اور کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے مزید ریمانڈ کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید اس سلسلے میں اپڈیٹس لیں گے آج نیوز کے نمائندے شمیل احمد سے۔ جی شمیل احمد، آگاہ کیجیے گا آج کی عدالتی کارروائی سے۔ جی دیکھیں، انسداد دہشت گردی کے بعد منتظم جج کی عدالت میں وسیم اختر کو پیش کیا گیا اور ان پر 2 مقدمات ایم کیو ایم کے قائد کی اشتہار انگیز تقریر میں سہولت کاری کے مقدمات درج کیے گئے تھے اور اس میں اس سے پہلے وہ 4 روزہ ریمانڈ کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجا ہے، جبکہ ان کے وکلا کی جانب سے وسیم اختر کو جیل میں 20 لاکھ دینے کی درخواست بھی جاری کی گئی ہے اور ان دونوں مقدمات میں ان کی درخواست ضمانتیں بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس کو عدالت نے فریقین کو کل تک نوٹس جاری کر دیے اور ابھی درخواست ضمانت کی سماعت کل ہوگی۔ اس کی عدالت نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ جب ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد وسیم اختر کو عدالت میں پیش کیا جائے تو تفتیشی افسر چالان مکمل حتمی چالان بھی عدالت میں پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمیل آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں فوری خبر شامل کرتے ہیں۔ فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے ایک گاؤں میں گھریلو جھگڑے پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں اور چھوٹے بھائی کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق ملزم قتل کے بعد جائے وقوع سے فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا ہے۔ فوری خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے ایک گاؤں میں گھریلو جھگڑے پر بیٹے نے فائرنگ کی ہے، ماں اور چھوٹے بھائی کی جان لے لی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم قتل کے بعد جائے وقوع سے فائرنگ کرتا ہوا فرار بھی ہو چکا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے اب پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اپنا خون سفید ہو گیا اور یہ واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں، جہاں گھریلو جھگڑے پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں اور چھوٹے بھائی کی جان لے لی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عظیم شہزاد سے۔ عظیم شہزاد، آگاہ کیجیے گا، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے گاؤں 466 گاؤں میں پیش ہے، جہاں پر گھریلو جھگڑے پر بدبخت بیٹے نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی ماں رفیقہ بی بی اور چھوٹا بھائی 25 سالہ عبدالسلام جو ہے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا اور آج بھی کسی بات پر جھگڑا ہوا جس میں اس کے بیٹے نے جو ہے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ملزم جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاشیں جہاں قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ہیں، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عظیم شہزاد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں گجر نالے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا جانے والا آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے اور علاقے میں پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود ہے۔ کیا صورتحال اس وقت جان لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے وقاص خان سے۔ وقاص بتائیے گا، آج دوسرا روز ہے جب متعدد گھروں کو مسمار کیا جانا ہے، رہائشیوں کی طرف سے کوئی مزاحمت دیکھی گئی ہے ابھی تک؟
جی علی، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا، کل جو وہاں کے علاقہ مکین ہے انہوں نے کچھ مزاحمت دکھائی تھی، لیکن البتہ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آج پراپرلی وہاں پر آپریشن آج بھی جیسے کل کیا گیا تھا آج بھی اسی طرح سے جاری ہے، کیونکہ ڈی سی سینٹر خود سرپرستی کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی ایسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وہ خود موجود ہے. بھاری نفری اسی وجہ سے انہوں نے پولیس کی بلوائی ہے تاکہ آپریشن جو ہے خوش اسلوبی سے جاری رہے. متعدد گھر ہیں، ہم نے کل دیکھا تھا، کل بھی گزشتہ کل میں تقریباً 10 سے زائد گھر تھے جو کہ ہٹائے گئے تھے. اس کے علاوہ آج بھی اسی طرح سے کارروائی کی جائے گی اور تقریباً اس طرح سے متعدد دنوں تک یہ آپریشن کیا جائے گا. وجہ یہ ہے تقریباً 13.5 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے گجر نالہ جہاں پہ بنا ہوا ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہوا کرتی تھی وہ تھی 210 فٹ چوڑی تھی، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کل بھی دیکھا تھا کہ بہت سی ایسی جگہیں تھی جہاں پر گجر نالے کی چوڑائی جو ہے صرف 10 فٹ تک رہ گئی تھی. اسی وجہ سے اسے دوبارہ سے اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے گجر نالے پہ آپریشن کیا جا رہا ہے جو کہ کافی دنوں تک جاری رہے گا. ڈی سی سینٹرل کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی گھر اس میں بنائے گئے تھے وہ تمام تر گھر جو ہے غیر قانونی ہے، اس وجہ سے انہیں ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ برساتی جو کہ نالا ہے تو وہ پانی اس کا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گجر نالے سے جب پانی باہر آ جاتا ہے تو حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی میں گجر نالے پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا جانے والا آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے. متعدد مکانات کو گرا دیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے تھے وقاص خان، آپ کا بہت شکریہ. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں کے لیے 21 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. ٹیکنوکریٹ کی نشست پر عبدالرشید ترابی کے کاغذات چیلنج کر دیے گئے ہیں. مزید کے تفصیلات ہیں جانیں گے مظفرآباد میں موجود ہمارے نمائندے امتیاز امان سے. امتیاز، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کب تک مکمل ہو جائے گا؟ جی، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص نشستوں کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے. سیکریٹری الیکشن کمیشن میاں نعیم اللہ کے پاس کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے گئے تھے ان کی آج 10 بجے صبح جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوئی اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے. اب تک خواتین کی 5 مخصوص نشستوں کے لیے 11 خواتین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے، جن میں جو ہے مسلم کانفرنس کی مہر النساء اور مسلم لیگ نون کی بھی جو ہے وہ 10 خواتین جو ہے وہ شامل ہیں. اسی طرح جو ٹیکنوکریٹ کی نشست ہے اس کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ان پر اعتراضات سامنے آئے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر میاں نعیم اللہ جو ہے آج دن 2 بجے اس کی سماعت کر کے اور اس پر فیصلہ جو ہے وہ دیں گے. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ جو سمندر پار کشمیریوں کی دونوں نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے گئے. ان میں ایک راجہ جاوید اور دوسرا زبیر اقبال جو ہے وہ شامل ہے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے. جی امتیاز امان، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب کچھ عالمی خبریں شامل کریں گے. رخ کرتے ہیں